خوشنودی شہداء کربلا بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے خوشنودی امام العصر امام زمانہ بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في دعاء بعد زیارت یوم العاشوراء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم احینی حیات محمد وذریتہ وامتنی مماتہم وتوفنی علی ملتہم واحشرنی فی زمرتہم ولا تفرق بینی وبینہم طرفۃ عین ابدا فی الدنیا والآخرہ. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. زیارت یوم عاشوراء کے بعد جو دعا ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے وارد ہوئی ہے، اس دعا کے ایک جملے کو جو ہماری زندگی کا اہم ترین موضوع ہے، روزانہ آپ حضرات کے سامنے دہراتا ہوں کہ اے پروردگار، ہمیں پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ذریت، ان کی اولاد، ان کی آل کی زندگی عطا فرما اور ہمیں موت بھی انہی کی دے. اور اے مالک، جب اس دنیا سے اٹھا تو ان کی ملت پر، ان کے مذہب پر، ان کے دین پر، ان کی راہ پر اٹھا. اور اے پروردگار، جب قیامت کے دن تو ساری مخلوق کو محشور کرے گا تو ہمیں ان کے زمرے میں، ان کے گروہ میں، ان کے ساتھ ہونے والوں میں محشور فرما. اور اے مالک، نہ دنیا میں نہ آخرت میں کسی جگہ بھی پلک جھپکنے بھر جتنا وقت درکار ہوتا ہے، اتنے وقت کے لیے بھی ہم میں اور محمد و آل محمد علیہ السلام میں فاصلہ پیدا نہ فرما اور جدائی نہ ہونے دے. عزیزان محترم، ہدایات اہل بیت کے عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں جس سلسلے کا آغاز کیا گیا ہے گفتگو کے، اور
جس کی آج 5ویں کڑی ہے، اس میں نے جو مومن کی زندگی کا اہم ترین موضوع ہے اسے ترجیح دی ہے، اس پر گفتگو کو اور اس پر وقت بھی زیادہ دیا ہے۔ ابھی جو شبیں باقی ہیں ان میں متعدد اور مختلف موضوعات پر آپ کے سامنے گفتگو آئے گی جن کا ہماری زندگی سے تعلق ہے، اور اس میں اہل بیت علیہم السلام کی ہدایات کی روشنی میں اپنی استطاعت اور اپنی قوت اور اپنی بساط اور اپنی طاقت اور اپنی جہالت کے ساتھ جو کچھ ممکن ہوگا وہ عرض کروں گا۔ لیکن آج گزشتہ 2 شبوں کے موضوع کو مکمل کرتے ہوئے اور اسے مکمل کرنے کے لیے بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ مومن کی ساری زندگی کا بہت بڑا مسئلہ ہے دین کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے اٹھنا۔ سارے مسائل اس کے مقابلے میں چھوٹے ہیں، ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل موجود ہے، اور اگر نہ بھی نکلے حل تو اس مسئلے سے، اس مشکل سے جو نقصان مومن کو ہونے والا ہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو مگر وہ اس نقصان سے بڑا نہیں ہے جو خدا نخواستہ دنیا سے جاتے جاتے آدمی دین کے بغیر چلا جائے اور اس کا دین سلامت نہ رہ جائے، اس کا دین چھن جائے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اس سلسلے میں 2 شبوں میں جو گفتگو کی ہے کہ اس کو دعاؤں میں بھی عدیلہ عند الموت کے نام سے یاد کیا گیا ہے، بلکہ مفاتیح الجنان میں پوری ایک دعا اسی نام سے موجود ہے جس کا نام ہی ہے دعائے عدیلہ۔ اور اسی مفاتیح الجنان میں اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں مختلف علماء سے اور ائمہ طاہرین سے تدبیریں بتائی گئی ہیں کہ آخری زندگی میں، زندگی کے آخری لمحات میں اپنے دین کو بچا کے آدمی کیسے لے جائے۔ میں نے آپ سے کہا زندگی کے مسائل بہت بڑے بڑے ہیں، اولاد کا اچھی طرح سے پڑھا کے پال لینا بڑا مسئلہ ہے، اگر اس کو اہل بیت نے اس میں ہدایات دی ہیں۔ اپنے کنبے اور فیملی کو سمیٹ کے ایک رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنا بڑا مسئلہ ہے اور ہماری زندگی کا ایک اہم مسئلہ ہے، اہل بیت نے اس میں ہدایات دی ہیں۔ اپنی روزی کا حاصل کرنا بڑا مسئلہ ہے، اہل بیت علیہ السلام کی ہدایات اس میں موجود ہیں۔ تو زندگی کے بہت سے معاملات ہیں، میں نے چند دنیا کی زندگی کے اہم معاملات آپ کے سامنے رکھے، اس لیے کہ ان مسئلوں میں اگر کسی مسئلے کو ہم حل نہ بھی کر سکیں اور ہم نقصان اٹھا لیں تو وہ نقصان چھوٹا ہے اس نقصان کے مقابلے میں کہ ساری زندگی ہم مسجد میں بھی آتے رہیں، مجلس میں بھی آتے رہیں، نمازیں بھی پڑھتے رہیں، پابندی دین کی کوششیں بھی کرتے رہیں، اور پھر خدا نخواستہ ہمارا دین سلامت نہ رہ جائے اور وقت موت شیطان ملعون ہمارا دین ہم سے خدا نخواستہ معاذ اللہ چھین سکے۔ سب سے بڑا گھاٹا مومن کی زندگی کا یہی ہے۔ اس لیے میں نے اس موضوع پر آپ سے زیادہ گفتگو کی ہے اور زیادہ وقت لیا ہے۔ مجھے پڑھتے پڑھتے یاد آ گیا، مفاتیح میں ہی ایک ہمارے علماء کے درمیان بزرگوں میں جو بہت بڑے بڑے عالم تھے، ان کو ان کی صفتوں کی وجہ نام سے یاد کیا جاتا ہے، نام نہیں آتا ان کا۔ علامہ جب ہماری فقہ میں کہا جاتا ہے تو اس سے مراد علامہ ہلی ہوتے ہیں، محقق کہا جاتا ہے تو توسی ہوتے ہیں۔ اس طرح سے انہی میں ایک لفظ ہے، ایک عالم گزرے ہیں فخر المحققین، جن کا ٹائٹل یہ بن گیا ہے کہ جو محقق تھے، جو ریسرچ اسکالر تھے اور اہل علم میں، ان میں بھی وہ جن پر سارے محقق ناز کریں، ان کے لیے بھی فخر ہیں۔ وہ ان کا جملہ مفاتیح میں نقل کیا ہے شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آدمی اپنے ذہن کی
پوری طاقت کو صرف کر کے دین کے تمام عقائد کو اپنے دماغ میں زندہ کرے. توحید کو مانتا ہوں، اللہ ہے اس کو مانتا ہوں، اللہ ایک ہے اس کو مانتا ہوں، اللہ عادل ہے اس کو مانتا ہوں. دین کے حقائق کو جمع کرے. نبوت کو مانتا ہوں، نبوت میں عصمت کو مانتا ہوں. ان ساری چیزوں کو اپنے دماغ میں جمع کرے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان سب کو سمیٹ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ پروردگار یہ میری امانت ہے، اپنے پاس رکھ لے. اور تو نے کہا ہے کہ صاحب امانت کی امانت کو جب وہ مانگے تو اسے واپس کرنا چاہیے. لہذا مالک میری اس امانت کو جو میرے عقائد ہیں اپنے پاس رکھ لے، اور جب وقت موت مجھے ضرورت پڑے گی اس وقت میری اس امانت کو مجھے واپس دے دینا. میں نے یہ تذکرہ صرف اس لیے کیا ہے کہ اس سے اہمیت کو محسوس کر سکے کہ اس مسئلے کو کتنی اہمیت ہے. ہم اگر تاریخ میں جائیں، تفسیروں میں جائیں، تو آپ زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. شہزادہ عبدالعظیم کا نام آپ سب جانتے ہیں، تہران میں شہر رے میں. یہ ہمارے دوسرے امام حضرت حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تھے، ان کی نسل میں تھے، ان کی اولاد تھے، اور ہمارے 10ویں امام کے دور میں تھے، اور صاحب علم اور صاحب تقوی اور صاحب کردار تھے. بعض روایات اشارہ کرتی ہیں کہ جب 9ویں اور 10ویں امام کے پاس لوگ مسائل پوچھنے اس علاقے سے آتے تھے تو امام ان سے کہتے تھے کہ عبدالعظیم تو وہیں موجود ہیں، ان سے دریافت کر لو. ایسی عظیم شخصیت تھی. اور اس کے بعد اس فضل کا اظہار خود آج ان کے روضے سے ہو رہا ہے کہ ہر ایک کو یہ نصیب نہیں ہوتا ہے، مگر یہ روایت کہتی ہے کہ یہ جناب عبدالعظیم آئے امام کے پاس. 9ویں یا 10ویں امام، مجھے اتنا یاد نہیں رہ گیا ہے. سن و سال کے لحاظ سے عبدالعظیم بزرگ تھے، ایج زیادہ تھی، امام کم سن تھے، مگر آئے اور آگے کہا کہ آپ ہمارے امام ہیں اور میں اپنے ایک ایک عقیدے کو آپ کے سامنے دہراتا ہوں، اور آپ اگر صحیح ہو تو اس کی تصدیق فرمائیں، اور اگر اس میں کمی ہو تو اسے ٹھیک کر دیں، اور کل جب مجھے ضرورت پڑے تو آپ گواہی دیں کہ عبدالعظیم کا عقیدہ درست تھا. یہ کل کہاں ضرورت پڑنے والی ہے؟ یہاں دنیا کے کسی کوٹ میں ضرورت نہیں پڑنے والی. تو میں نے یہ تذکرے آپ کے سامنے صرف اس لیے رکھے ہیں کہ دین پر آنا ایک کام ہے، اور دین کو سلامتی کے ساتھ بچا کے اس دنیا سے جانا یہ ایک کام ہے. مومن کی زندگی کے وہ مسائل، میں نے پہلے ہی دن کہا تھا کہ جن مسائل کو ہم آپ عام طور پہ مسائل نہیں سمجھتے ہیں میں ان کا تذکرہ زیادہ کروں گا، اور جن کو ہم اور آپ سب کے سب مسائل سمجھتے ہیں میری گفتگو میں ان کا تذکرہ کم آئے گا. تو دین کو سلامتی کے ساتھ آخرت کے میدان تک بچا کے لے جانے کا کام ہم کو اور آپ کو انجام دینا ہے. اس کے خطرے کاہے سے پیدا ہوتے ہیں. کل میں نے ایک تذکرہ کیا تھا، آج جتنا وقت ملے گا اس میں چند تذکرے آپ کے سامنے اور کروں گا، اور معصومین کی ہدایت کی روشنی میں کروں گا. اور میں ایک مرتبہ پھر شکر ادا کرتا ہوں اپنے پروردگار کا کہ جس نے ہم کو اور آپ کو اور سارے صاحبان ایمان کو ہدایت سے محروم نہیں چھوڑا. اگر وہ ہمیں ہدایت سے محروم چھوڑ دیتا تو ہم کہاں ہوتے؟ میں نے جملہ کس لیے کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے کہ اس کے ہدایات ہمیں نہ جانے کتنے نقصانوں سے بچاتی ہے، کتنے تجربوں سے بچاتی ہے. دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں جو قانون بنائے جاتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پتا چلتا ہے اس قانون کا تو یہ نقصان پہنچا ہے سوسائٹی اور معاشرے کو، اب اس قانون کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس قانون کو توڑنے کی ضرورت ہے. مگر اس کریم پروردگار نے ہم بے خبر اور جاہل انسانوں کو تجربے کے بغیر اس قانون تک پہنچا دیا ہے جو قانون ہمیشہ ہمیں فائدہ پہنچانے والا ہے، ہمیں نقصان پہنچانے والا نہیں ہے. دنیا کے قانون ساز قانون بناتے ہیں، اپنی عقل، اپنی سمجھ اور اپنے شعور سے بہترین قانون بناتے ہیں، لیکن 10 20 50 سال کے تجربوں کے بعد پھر پتا چلتا ہے. ہمارے ہاں ہندوستان ابھی 60 سال کی آزادی میں جو دستور العمل وہاں کا ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں مجھے یاد نہیں رہ گیا لیکن سینکڑوں کی تعداد میں امینڈمنٹ ہوئے ہیں.
کیوں ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ پتا چلا یہ کمی تھی، یہ غلط تھا. یہ اس کریم کا انتہائی کرم ہے. میں اس میں جو جملہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ہم اور آپ دنیا کو کیا جانیں. ہم اور آپ اپنے آپ کو نہیں جانتے. اپنے آپ کو کیا جانیں؟ اپنے کاموں کو نہیں جانتے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. میں اس کا ایک نمونہ دوں گا، ہے آپ کا سنا ہوا واقعہ، لیکن اپنی بات کے ثبوت میں رکھنا چاہتا ہوں. کیا آپ نے تذکرہ نہیں سنا ہے کہ ایک صاحب ایمان و تقوی انسان ہمیشہ نماز کی صفے اول میں پیش نماز کے پیچھے آ کے نماز پڑھتے تھے؟ بارہا یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا. ہمیشہ مومنین ہوتے ہیں، اللہ ان کو توفیق دیتا ہے کہ آندھی ہو، طوفان ہو، کوئی دنیا کی کوئی مصیبت ہو، کوئی آفت ہو، وہ اول وقت نماز جماعت میں اس وقت حاضر ہیں کہ جہاں پیش نماز کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو توفیق ملتی ہے، ہمیشہ وہاں حاضر ہوتے تھے. ایک دن کچھ لیٹ ہو گئے، اور جو لیٹ ہو گئے تو جو ان کی پہلی صف کی جگہ تھی وہ نکل گئی ہاتھ سے. اچھا، آ کے بیٹھنا ہے، ریزرویشن نہیں کرنا ہے. میں نے یہاں تو نہیں دیکھا ہے، لیکن مسجدوں میں میں نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے علاقوں کے بزرگ ہوتے ہیں وہ پہلی صف میں ریزرویشن رکھتے ہیں. کسی نے ٹوپی رکھ دی، کسی نے سجدگاہ رکھ دی، اب ریزرو ہو گئے، چاہے آئیں جب. یہ ان کی اور کوئی ان کی جگہ بیٹھ گیا، ان کی جگہ نہیں ہے. مسجد کا قانون یہ ہے پہلے آؤ پہلے پاؤ. ہاں، یہ نہیں ہے کہ آپ ریزرویشن کیے بیٹھے ہوئے ہیں. حق نہیں ہمیں اس بات کی کا، اجازت نہیں ہم کو کہ اگر ہم فلاں صاحب پہ جگہ بیٹھتے تھے اور آج ہم لیٹ آئے ہیں اور کوئی اور بیٹھ گیا وہاں، ہم کہ اٹھو ہم یہاں بیٹھتے ہیں. نہ، آپ اس وقت اٹھا کے بیٹھ تو جائیے آپ، لیکن اللہ پھر اس بارگاہ سے کتنی دور نکال دے گا اس کا پتہ نہیں ہے. مومن کی، شاید میری گفتگو میں کسی دن آ بھی جائے کہیں، مومن کی بہترین صفات میں ایک صفت ہے منکسر مزاجی، تواضع، ہمبلنس، جھک کے ملنا، نرم مزاج ہونا. منکسر مزاج جو جھک کے ملے، تواضع کے معنی جھکنے کے ہوتے ہی ہیں. پیغمبر نے عجیب جملہ کہا ہے. پیغمبر نے فرمایا تواضع، تم جھکو. تم جتنا جھکتے چلے جاؤ گے اللہ تم کو اتنا ہی اٹھاتا چلا جائے گا، اور جتنا آدمی اکڑتا ہے اللہ اتنا ہی اس کی ٹھوکریں مار کے گراتا ہے اس کو. تو تواضع کی ایک پہچان یہ مسئلہ مجلس ہو رہی ہے روزانہ. میرے سامعین، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، یہ جلدی آتے ہیں، ممبر کے آگے آ کے بیٹھتے ہیں. لیکن ایک دن مثلاً دیر ہو گئی، اب آگے جگہ پر ہے، پیچھے جوتوں اور چپلوں کے پاس جگہ خالی ہے. تو تواضع کی پہچان یہ ہے کہ مجمع میں داخل ہو تو جہاں خالی جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے. اور تکبر کی پہچان یہ ہے کہ نہیں، ہم تو مجلس میں جو مین جگہ ہے اسی جگہ جا کے بیٹھیں. جیسے شادیوں میں نہیں ہوتے، یہاں تو مجھے پتا وتا نہیں ہے، دیکھا نہیں کبھی، نہ آپ نے بلایا اور بلائیں تو نہ آنا ہے. لیکن ہمارے یہاں وہ جو اوپر اسٹیج ہوتا ہے اس کے بعد ذرا اونچی کوالٹی کے صوفے سب کرائے پہ آتے ہیں. اس کے بعد اس سے کمزور صوفے، پھر اس کے بعد اس سے کرسیاں، اور پھر اس کے بعد اسٹیل کی کرسیوں کے بعد پلاسٹک کی کرسیاں. اب بیچارہ ہر آدمی اندر اپنی اوقات طے کر رہا. کچھ پلاسٹک پہ بیٹھے ہیں، کچھ لوہے پہ بیٹھے ہیں، پیچھے کی جگہ بھری ہوئی، آگے خالی پڑی ہوئی ہے. کوئی آگے نہیں بیٹھتا جا کے. کیوں نہیں بیٹھتا؟ اس لیے کہ یہاں تو وہ آ کے بیٹھیں گے جو بڑے ہیں. مگر اسلامی معاشرہ نہیں ہے، جہاں خالی جگہ ملے وہاں بیٹھو. خیر بات میں پھیل جائے گی. تو یہ نمازی جو صرف اور صرف خلوص سے اول وقت آ کے پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، ایک دن لیٹ ہو گیا اور اسے اپنی جگہ نہیں ملی اور اسے پچھلی کسی صف میں کھڑا ہونا پڑا. یہ ہم سب کے ساتھ ہو سکتا ہے. یہ جو میرے سامعین آگے بیٹھتے ہیں، روز آ جاتے ہیں، آگے بیٹھتے ہیں، خدا نخواستہ کسی دن راستے میں، خدا نخواستہ ایسے ہونے والا نہیں ہے، لیکن گاڑی ہی خراب ہو گئی، دیر میں آئے تو کہیں پیچھے بیٹھنا پڑے گا. تو اب جو پیچھے جگہ ملی تو اس نے الجھنا شروع کیا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے،
لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے جو ہمیشہ آگے کھڑا ہوتا تھا آج پیچھے کھڑا ہے. تھا مومن مقدس، ہمارا جیسا نہیں، آپ کا جیسا میں نے مروت میں نہیں کہا، ہمارا جیسا نہیں تھا. اس نے سوچا لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے، نماز پڑھ لی. اس کے بعد 40 سال سے وہ اسی طرح نماز پڑھ رہے تھے بزرگ. پہلی صف میں 40 سال سے نماز پڑھ رہے تھے. لیکن جیسے ہی ایک دن لیٹ ہوئے اور پیچھے جگہ ملی اور یہ احساس دماغ میں پیدا ہوا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے، جو آدمی 40 سال سے پہلی صف میں نماز پڑھ رہا تھا آج پیچھے کھڑا ہے، بس جیسے ہی احساس ہوا فوراً فیصلہ کیا کہ میں نے 40 سال کی یہ نمازیں صف اول میں اس لیے نہیں پڑھی تھی کہ اللہ کی قربت چاہیے تھی، یہ تو میں نے لوگوں کے لیے پڑھی تھی کہ لوگ دیکھیں کہ میں پہلی صف میں کھڑا ہوں. اب یہ ان کی ہمت تھی جو ہم میں اور آپ میں نہیں ہو پیدا ہوتی، کہ انہوں نے پورے 40 سال کی نمازیں دہرائیں، پھر سے پڑھی کہ میں نے اللہ کی قربت کے لیے پڑھی نہیں تھی، یہ تو پڑھی تھی لوگوں کے لیے کہ لوگ کہہ رہے ہیں. تو میں نے آپ کو واقعہ کیوں سنایا کہ اسے سبق ملتا ہی ہے، مجھے بھی ملتا ہے، آپ کو بھی ملا ہوگا انشاءاللہ، لیکن میں نے واقعہ اس لیے سنایا کہ یہ 40 سال سے ایسا نیک انسان، اس کو لگا کہ میں نے نماز کس لیے پڑھی اور کیسی پڑھی، اس نے دہرائی نماز، اس کا مطلب بہت کوالٹی والا مومن ہے. لیکن 40 سال تک یہ نماز پڑھتا رہا تھا، اپنی نیت کو نہیں جانتا تھا. نہیں، آپ متوجہ نہیں ہو سکے. میں نے کہا تھا کہ ہم اپنے کو نہیں پہچانتے، اپنے کاموں کو نہیں پہچانتے، حتیٰ کہ اپنے ارادوں تک کو نہیں پہچانتے. ہم سمجھتے ہیں اللہ کے لیے یہ کام ہو رہا ہے، مگر 40 سال کے بعد پتا چلتا ہے کہ نہیں، یہ تو لوگوں کے لیے ہو رہا تھا. تو یہ تو اس کریم پروردگار کا کرم ہے کہ وہ ہماری ساری کوتاہیوں کے باوجود ہمارے عمل کو قبول کر لے. ورنہ اگر ہم صرف اپنے حال پر چھوڑ دیے جاتے تو ہمارے پاس تباہی کے علاوہ کچھ نہیں تھا. مگر اس نے ہمیں تباہ ہونے کے لیے نہیں چھوڑا، اس نے ہماری ہدایت کا انتظام کیا ہے. یہ جو سلامتی، یہ دین کو خطرہ پیدا ہوتا ہے، پتہ نہیں پہلے آدھا گھنٹہ کیسے اتنا تیز گزر جاتا ہے. صلوات مل جل کے بھیجے محمد و آل محمد. سلامتی دین کو جو خطرے پیدا ہوتے ہیں، کل میں نے اس میں ایک تذکرہ کیا تھا، صرف ایک تذکرہ کیا تھا. کسی کو یاد ہے کہ ہمارا خطرہ، دین کا سلامتی کا خطرہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ گناہ سے، اور گناہوں کی کثرت سے. اور وہ کس خیال سے آدمی کرتا چلا جاتا ہے؟ چونکہ اللہ ستار العیوب ہے، چونکہ وہ پردے ڈالنے والا ہے، لہذا دین کو خطرہ مومن کی زندگی میں، ایمان تو اس کے پاس ہے، اسی ایمان کو خطرہ ہے، تو اس کو خطرہ کہے سے ہے؟ گناہ سے ہے. یہ گناہ وہ کیوں کرتا ہے؟ اس کے پیچھے مختلف اسباب ہوتے ہیں، مختلف وجہیں ہوتی ہیں. زیادہ تر ہماری سوچ اس کے پیچھے ہوتی ہے. اگر ہماری سوچ کی غلطیاں کم ہو جائیں تو ہماری زندگی گناہوں کو کم کر سکے گی. میں اس موضوع پر جتنی دیر وقت ہے، ہماری سوسائٹی کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی زندگی سی اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کو گھٹانا ہے. اس لیے کہ یہی نافرمانی اور یہی گناہ ہے جو ہمارے دین کا اور ہماری دین کی سلامتی کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں. ان نافرمانیوں اور ان اللہ کی بات کے نہ ماننے کے پیچھے، جس کے دو ہی نام ہیں، یا واجب کا چھوڑنا یا حرام کام کا کرنا، اس میں جو مختلف اسباب ہیں اس میں سے ایک ہماری سوچ ہے، ایک ہماری سمجھ ہے. میں نے دو لفظ الگ الگ استعمال کیے ہیں. ایک ہماری سوچ کی غلطی ہے اور ایک ہمارے سمجھنے کی غلطی ہے. سوچنے کی غلطی بھی آدمی کو بہکاتی ہے اور سمجھنے کی غلطی بھی آدمی کو. ان لفظوں پہ بعد میں غور کر لیجیے گا، فی الحال دو لفظ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. سوچ کی غلطیوں میں جو ایک ہماری اس مولائی سوسائٹی میں رائج ہونے لگی ہے اور کافی حد تک رائج ہو گئی ہے، لہذا میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. سوچ کی غلطیوں میں ایک بڑی غلطی اس وقت آپ کو یہ سوسائٹی جو ہماری یو کے میں ہے
جو مختلف ملکوں سے آ کے یہاں پر ڈیولپ ہو رہی ہے اور پنپ رہی ہے اور آباد ہو رہی ہے اور اپنے اپنے علاقے سے نظریات اور خیالات لے کے آئی ہے. اور ان نظریات اور خیالات میں جہاں مذہب ہے وہیں علاقائی اثرات بھی ہیں. ہر علاقے کی اپنی رسمیں، اپنے رواج، اپنی سوچ، وہ سب چیزیں مکس ہو رہی ہیں اور وہ سب یہاں دھیرے دھیرے ایک دوسرے کو ٹرانسفر ہو رہی ہیں. افریقہ سے کچھ لوگ آئے ہیں، ان کا کچھ اور طریقہ تھا مثلا عزاداری کا. اس کے بعد پاکستان سے کچھ لوگ اور آئے ہیں، ان کا عزاداری کا کچھ اور تھوڑا طریقہ ہے. انڈیا سے الگ ہے، گجرات سے الگ ہے، پنجاب سے الگ ہے. اگر آپ غور کریں گے، میں نے ایک نمونہ دیا ہے. پورے مذہب میں اور مذہبی کلچر میں اور مذہبی معاملات میں یہ سب کچھ مکس ہو رہا ہے. لہذا آپ کوئی نہ کسی سوچ سے محفوظ ہے، نہ کوئی کسی نظریے سے محفوظ ہے، نہ کوئی کسی بیماری سے محفوظ ہے. کل تک آپ افریقہ میں تھے، کچھ جراثیم آپ تک نہیں پہنچے جو ہمارے یہاں انڈیا میں پنپ رہے تھے، نظریاتی جراثیم. لیکن اب آپ ایسی جگہ آ گئے، ایک تو انٹرنیٹ خود ہے اور اس کے بعد پھر آپ کا مکس معاشرہ دھیرے دھیرے. لہذا میں اس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے آپ ممکن ہے کچھ لوگ کہیں کہ ہمارے درمیان غیر ضروری تھا، لیکن میرے خیال میں بہت ضروری ہے، کم از کم مستقبل کے لیے ضروری ہے. میرے عزیزو، ہماری سوچ کی ایک غلطی جو ہم سے دین چھین سکتی ہے، دین کا مذاق اڑوا سکتی ہے، نماز کا مذاق اڑاتی ہے. کیا ہمارے درمیان آپ اور ہم یہاں ایک محلے کی بات نہیں ہے، ایک امام بارگاہ کی بات نہیں ہے، پورے ملک کی بات ہے. ایسے لوگ نہیں ہیں جو نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو نمازیوں کی تفریح کرتے ہیں، جو اللہ کو سجدہ کرنے کے بجائے کہیں اور سجدہ کرتے ہیں. یہ سوچ کی غلطی سے پیدا ہوا، اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. نمونہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں. سوچ کی غلطی یہ ہے کہ خیال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہم علی والے ہیں. بے شک علی والے، ہم علی والے ہیں، ہمارے لیے جہنم کا کوئی خطرہ نہیں. ایک نظریہ یہ ہے. اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ہم علی والے ہیں اور ہمارے لیے یہ واجب و حرام کا چکر نہیں ہے کہ کیا نماز پڑھو، روزہ رکھو اور حج کرو. یہ سب ہمارے لیے نہیں ہے، انہیں دوسروں کا مال سمجھا جاتا ہے. یہ سوچ کی غلطی ہے اور یہ دھیرے دھیرے نکل رہی ہے اپنی جگہ سے اور شاید اس کو ڈھکیل کے پہنچایا بھی جا رہا. لہذا میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنی اس ملت کو ہوشیار کروں جس تک ابھی شاید یہ مرض نہیں پہنچا ہے. میرے عزیزو، یہ فکر ہے کہ علی والے ہمارے لیے جہنم کا ڈر نہیں ہے. ہم علی والے، نماز روزے سے ہم سے کیا مطلب ہے؟ نماز جماعت ہوتی ہے، کچھ لوگ نماز کے باہر کھڑے ہو کے سگریٹ پیتے ہیں، تفریح کرتے ہیں اسی وقت. ہمارے لیے نماز سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے نماز نہ پڑھنا اور ایک ہوتا ہے نماز نہ پڑھنے کو صحیح ٹھہرانا. نماز نہ پڑھنے والا کسی دن پڑھنے لگتا ہے، لیکن جو نماز نہ پڑھنے کو صحیح ٹھہراتا ہے وہ کبھی نمازی نہیں بنتا. خیر، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ جو نظریہ ہم علی والے ہیں، ہمارے لیے نہ دین کی پابندی اور ہمارے لیے جہنم کا کوئی ڈر نہیں ہے. میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے شاید اتنا ہی وقت ہے کہ ایک ہی بات کہہ سکوں سوچ کی غلطی سے متعلق، اور میں نے بھی کافی محنت کی ہے. آپ بھی انشاءاللہ توجہ دیں گے تاکہ میری بات آپ تک پہنچ سکے. قرآن کریم میں، پوری کتاب میں جو سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے، لیکن قرآن ہمیشہ سب سے باتیں نہیں کرتا ہے. قرآن کبھی گفتگو کرتا ہے ایھا الناس کہہ کے سارے انسانوں سے بات کرتا ہے، بنی آدم کہہ کے سارے انسانوں سے بات کرتا ہے. لیکن کبھی کبھی قرآن کسی خاص قسم کے انسان سے باتیں کرتا ہے. مثلا یا ایھا الذین ہادوا، اے یہودیوں، عیسائیوں سے، قل یا ایھا الکافرون، کافرو. اسی طرح سے قرآن مجید بہت زیادہ باتیں کرتا ہے مومنین سے. یا ایھا الذین آمنو، آپ تلاوت کرتے ہیں قرآن کریم کی تو ہر 10 20 50 آیت کے بعد یہ جملہ ملے گا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. اور اس کا آگے پڑھیے گا، کہیں ہوگا ایمان والو نماز پڑھو، کہیں ہوگا روزہ رکھو، کہیں ہوگا حج کے لیے جاؤ، کہیں جھوٹ نہ بولو، کہیں سود مت کھاؤ، کہیں نظریں جھکا کے رکھو، کہیں سر پہ چادر ڈال کے رکھو. جو کچھ بھی ہے وہ آپ کو ملتا چلا جائے گا. اے ایمان والو، اے ایمان والو. یہ قرآن کا لفظ ہے ایمان والو. یہ ایمان والے کون ہیں؟ پورے قرآن
ایمان والو جب آئے گا تو ہر قاری قرآن جو قرآن لیے پڑھ رہا ہے وہ کہے گا میں ہوں. اے ایمان والو یعنی میں ہوں. ہم بھی کہہ رہے ہیں ہم ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں, سب کہہ رہے ہیں ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں. تو اب طے کیسے ہو کہ ایمان والے کون قرآن کے؟ قرآن میں ایمان سامنے کی بات بالکل کر رہا ہوں میں, انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے. اے ایمان والو کون؟ تو میں آپ کو یاد دلاؤں حضرت سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے, ایسے ڈھیلی سلوات ہوگی, میں بھی 1.5 گھنٹہ مجلس پڑھوں گا, اس میں کیا ہے. پیغمبر گرامی نے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کرتے ہوئے اچھا لگے گا آپ کو انشاءاللہ, فرمایا یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق. مشہور حدیث ہے, میں ایک نتیجے تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. اے علی, تمہاری محبت ایمان ہے اور تم سے بغض, تم سے دشمنی, تم سے کینہ, تم سے نفرت کیا ہے؟ کفر و نفاق. کفر ہے اور نفاق ہے. محبت کا ایک نام ایمان, دشمنی کے 2 نام. میرے رسول ادھر بھی 2 نام دے دیتے, ادھر بھی 2 دیے تھے, جیسے دونوں طرف ایک ایک دے دیتے. کہ تم اپنے کو پہچانتے نہیں ہو, میری باتوں کو کہاں سمجھو گے؟ میں نے 2 نام ادھر کیوں دیے ہیں؟ میرے عزیزو, دشمنی اور محبت دونوں ہیں دل کے جذبے. دل کے یہ دونوں جذبے, چاہے محبت ہو چاہے نفرت ہو, کبھی چھپے رہتے ہیں کبھی کھل جاتے ہیں. دشمنی کبھی چھپی رہتی, زندگی گزر جاتی, ارے یہ دشمن تھا میرا اتنا پکا. جب پریسیڈنٹ کے الیکشن میں کھڑے ہوئے جماعت کے, تب پتا چلتا ہے 40 سال کے بعد. نہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہیں. یا مصیبت کی گھڑی میں ہمارا کاروبار بیٹھ گیا تھا, قرضے میں ڈوبے ہوئے تھے, ایک مرتبہ ایک مومن آ گیا, تم قرضے میں ڈوبے ہو, اللہ نے مجھے دیا ہے, یہ لو پھر سے کاروبار شروع کرو. تب مجھے پتا چلا کہ مجھ سے محبت کرتا تھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو محبت بھی کبھی چھپی رہتی ہے اور کبھی کھل جاتی ہے. نفرت اور دشمنی بھی کبھی چھپی رہتی ہے اور کبھی کھل جاتی ہے. تو دونوں کی 2 قسمیں, محبت بھی چھپی اور کھلی, نفرت بھی چھپی اور کھلی. اب پھر سے حدیث پڑھیے, یا علی حبک ایمان, اے علی تمہاری محبت ایمان ہے. پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ علی سے محبت چھپی رہے تو بھی ایمان ہے, کھل جائے تو بھی ایمان ہے. علی سے محبت چھپی رہے تو بھی ایمان ہے, کھل جائے تو بھی ایمان ہے. لیکن علی سے نفرت جب تک چھپی رہے نفاق ہے, جب کھل جائے تو کفر ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اب علی سے محبت ایمان ہے, تو پیغمبر نے مہر لگائی علی سے محبت ایمان. قرآن میں آیا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. تو مجھے حق بنتا ہے کہ نہیں کہ میں کہوں اے ایمان والو یعنی اے علی والو. پورے قرآن میں جہاں آتا ہے ایمان والو یعنی اے علی والو, ایمان والو یعنی اے علی والو. اب آئیے, غلط فہمی کیا پیدا کی گئی؟ ہم علی والے, ہمارے لیے نماز روزہ حج و زکات نہیں ہے تو دوسروں کے لیے. اب میں چیلنج کرتا ہوں اس منبر کی بلندی سے کہ اس زمین پر اس سے اونچی کوئی جگہ نہیں ہے, اس سے اونچی کوئی جگہ نہیں ہے. وہ 200 فلور والی بلڈنگیں اس سے بہت نیچی ہیں, یہ بہت اونچی جگہ ہے, بہت اونچی جگہ ہے. آدمی سے محسوس تو کرے. چیلنج کرتا ہوں پورے قرآن مجید میں جتنے عملی احکام آئے ہیں, 2 ہی طرح کے عملی احکام ہوں گے. نیکیوں کے کرنے کا حکم دیا جائے گا یا برائیوں سے
روکنے کا حکم دیا جائے گا. چیلنج کرتا ہوں پورے قرآن مجید میں کوئی ایک عملی حکم نہ کافر سے خطاب کر کے آیا، نہ بت پرست سے خطاب کر کے آیا، نہ منافق سے خطاب کر کے آیا ہے. اول سے آخر تک پورا دین جو آیا ہے ہمیشہ اے ایمان والو یعنی اے علی والو نماز پڑھو، اے ایمان والو روزہ رکھو یعنی اے علی والو روزہ رکھو، اے ایمان والو حج کرو یعنی اے علی والو حج کرو. تو آپ کہتے ہیں یہ سب کچھ علی والوں کے لیے نہیں، آپ کی مانو یا اس قرآن کی مانو جو کہہ رہا ہے یہ سب کچھ تو بس علی والوں کے لیے ہے. ہم سب کا مولا علی علی، ہم سب کا آقا علی علی، ہم سب کا ہادی علی علی، ہم سب کا رہبر علی علی، زہرا کا شوہر علی علی، حسنین کا بابا علی علی، مولا قمبر علی علی، آقا بوذر علی علی، آسمان پکارا علی علی، زمین بھی بولی علی علی، عیسیٰ سے پوچھا علی علی، موسیٰ بھی بولے علی علی، ذرا مل کے بولو علی علی، ذرا زور سے بولو علی علی، نعرہ حیدری، برائے خوشنودی مولا کائنات بآواز بلند صلوات. اب خدا نخواستہ اگر کوئی دماغ مومن کا دماغ غلط فہمی کا شکار ہو گیا میرے جیسے کسی جاہل خطیب کی بات سن کے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ سوچے گا ہم تو علی والے، ہمارے لیے نماز کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کیا کہہ رہا؟ ایمان والو نماز پڑھو یعنی اے علی والو نماز پڑھو، ایمان والو ربا مت کھاؤ یعنی اے علی والو ربا اور سود مت کھاؤ. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ علی والوں کے لیے نہیں ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بس علی والوں کے لیے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس لائق پیشانی بنے گی نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو جب تک کہ حب علی تمہارے دلوں میں نہ آ جائے. تم اس لائق نہیں، اس لائق نہیں بن سکتے تم جب تک کہ علی کی محبت تمہارے دلوں میں پیدا نہ ہو جائے. تم کسی اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے کے عبادت کے لائق نہیں بنو گے. تو پہلی غلط فہمی جو دل و دماغ میں آپ تک بھی ہو سکتا پہنچ گئی ہو، نہیں پہنچے گی تو پہنچانے کی کوششیں جاری ہیں ہر طرح سے نظریات کو، تاکہ کم سے کم نئی نسل کو سمجھایا جا سکے. جو پرانی نسل اگر دینداری کی عادی بھی ہے تو نئی نسل کو بے دینی کے راستے پہ لگایا جا سکے. دوسرا نظریہ دماغوں میں بٹھا دیا گیا ہے کہ ہم علی والے ہیں، ہمارے لیے جہنم کا کوئی ڈر نہیں. بس یہی اس وقت کی آخری بات ہوگی. ہم علی والے ہیں، ہمارے لیے جہنم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. میں کوئی روایت نہیں پیش کروں گا. پھر سنیے سورہ تحریم 3 آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم وقودھا الناس والحجارہ، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اب آگے لگائیے آپ خود سے، یعنی اے علی والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. کاہے سے بچاؤ؟ نارن، جہنم کی آگ سے بچاؤ. کون سی جہنم کی آگ؟ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان ہے اور جس کا ایندھن پتھر ہے. جہنم کی آگ کا خطرہ کس کے لیے ہے؟ میں کہتا ہوں کہ جہنم کی آگ کا خطرہ کسی کے لیے ہے ہی نہیں، صرف علی والے کے لیے ہے. قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، جہنم کی آگ کا خطرہ کافر کے لیے نہیں ہے. بگڑ لیجئے، جہنم کی آگ کا خطرہ منافق کے لیے نہیں ہے، جہنم کی آگ کا خطرہ بت پرست کے لیے نہیں ہے، جہنم کی آگ کا خطرہ مشرک کے لیے نہیں ہے، جہنم کی آگ کا خطرہ یہودی اور عیسائی کے لیے نہیں ہے. خطرہ آتش جہنم ہے تو بس مومن کے لیے. آپ سوچ رہے ہوں گے مولانا ممبر سے جو چاہے آپ کر ڈالیں، آپ نے ہمیں جہنمی بنا دیا اور سب کو جہنم سے نکال دیا. نہیں، میں نے کسی کو جہنم سے نکالا نہیں ہے.
اور نہ انشاءاللہ آپ کو جہنمی بنایا ہے خدا نخواستہ. پھر میں کہنا کیا چاہتا ہوں، دو لفظ ہیں، آپ محسوس کر لیں گے جاگ رہے ہیں. ایک لفظ ہے خطرہ، ایک لفظ ہے یقین. یقین کا مطلب ہے کہ یہ تو ہو کے رہے گا، ٹلنے والا نہیں. اور خطرہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ملکوں میں کہا طوفان کا خطرہ ہے. تو اب طوفان کا خطرہ ہے تو کیا ہے؟ اگر ہم نے طوفان کے آنے سے پہلے انتظام کر لیا تو اس سے بچ جائیں گے، اور اگر ہم نے انتظام نہ کیا تو اس کا شکار ہو جائیں گے. تو کفار کے لیے، منافقین کے لیے، بت پرستوں کے لیے، مشرکین کے لیے خطرہ جہنم نہیں ہے، یقین جہنم ہے. مومن کے لیے خطرہ جہنم ہے. اگر یہ زندگی میں اس خطرے سے بچنے کی تدبیریں کر لے گا، تقوی کی راہ اپنا لے گا، تو خطرہ جہنم سے بچ کے نجات حاصل کر لے جائے گا. ایک صلوات مل جل کے بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ وسلم. نظریے کی غلطی، سوچ کی غلطی انسان کو ہمارے لیے نہیں ہے. دوسرا خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم اسی سے ملتی جلتی بات ہے وہ بھی ہے، لہذا کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایمان کے بعد ایمان ہونا چاہیے صاحب بس. اب ایمان کے بعد اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ تو بڑے مضبوط والے تھے پہلے گروپ والے کہ بالکل قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ذرا ہم سے ڈھیلے ہیں، مگر ہیں. ایمان ہے صاحب تو پھر نجات تو ہو ہی جائے گی انشاءاللہ. ایمان کے بعد ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ضرورت فائدہ نہیں عمل کا، لیکن ایمان ہے تو کافی ہے، ایمان کے بعد اور ضرورت نہیں ہے. تو یہ نظریہ بھی ایک، اور یہ نظریہ آج کا نہیں ہے، یہ نظریہ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے. اس دور میں بنی امیہ نے نظریہ ایجاد کیا. کیوں ایجاد کیا؟ کیا نظریہ ایجاد کیا؟ نظریہ یہ ایجاد کیا کہ اس دنیا میں ایمان نجات کے لیے کافی ہے، ایمان کے بعد عمل کی ضرورت نہیں ہے. مطلب آدمی نماز پڑھے اور روزہ رکھے اور شراب نہ پیے اور جوا نہ کھیلے. کیوں ایجاد کیا انہوں نے نظریہ؟ اس لیے کہ وہ تھے خلیفہ اور انہیں خلافت کرنا تھی اسلام کے نام پہ. اور نماز کا حال تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ جا کے پی کے پڑھا دی اور وہیں قے بھی کر دی، اور اس کے بعد پلٹ کے پوچھا کہ اور کہو تو اور پڑھا دیں. یہ سب واقعات ہیں، تاریخی حقائق ہیں، ہم لوگوں نے نہیں لکھے ہیں، انہوں نے لکھے جو ان کو خلیفہ مانتے ہیں. ایسے نظریات، ایسی زندگی بسر کرنے والوں کو درکار تھا کہ اپنی ایسی زندگی کہ جہاں شراب بھی ہے، جہاں جوا بھی ہے، جہاں بدکاری بھی ہے، جہاں نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ سب ہوتے ہوئے ہم خلیفۃ المسلمین رہ سکیں. لہذا انہوں نے نظریہ ایجاد کیا کہ ایمان کافی ہے نجات کے لیے، عمل کی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگ کہلاتے تھے مرجئہ، امید والے. دیکھیے یہ بہت پرانی تدبیر ہے سلطنتوں اور حکومتوں کی کہ خراب نظریات کو اچھے نام دیے جائیں. نظریہ غلط ہے، وہ نام اچھا دیا کہ اللہ کی رحمت کی امید والے لوگ. مرجئہ یہ اللہ سے امید لگائیں، رجا لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ ہماری ایمان کو کافی ہمارے لیے قرار دے گا، نجات ہو جائے گی. تو یہ مرجئہ کہلاتے تھے. یہ نظریہ اس وقت کا ہے. اور اس جو بات کہنا تھی مجھے وہ یہ کہ اس مرجئہ کے مقابلے میں جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ نہیں، ایمان کافی نہیں، ایمان کے ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے. وہ کیا کہلاتے تھے معلوم ہے آپ کو؟ جو کہتے تھے ایمان کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں، وہ کہلاتے تھے مرجئہ. اور جو کہلاتے تھے کہ نہیں ایمان کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے، وہ کہلاتے تھے شیعہ. وہ کہتے تھے ایمان کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے، شیعہ کہلاتے تھے. چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نظریہ ایجاد ہوا ہے. اور آج دشمن پچھلے تمام وہ باطل نظریات جو اٹھے تھے اور مٹ گئے تھے ان کو دوبارہ زندہ کر کے واپس لا رہا. جیسے اخباریت کو پھر سے زندہ کیا گیا ہے، کوئی سچائی نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، ویسے یہ نظریہ بھی کہ ایمان کے بعد عمل کی ضرورت نہیں ہے. امام نے خود دلیل دی اس سلسلے میں.
امام نے دلیل دی ہے. دلیل کیا دی؟ عدالت کا، کورٹ کا ایک قانون ہے، میرے خیال سے دنیا کے بھی تمام ہر جگہ ہے کورٹس میں، اور ہمارے دینی نظام میں بھی ہے، کہ ایک آدمی جاتا ہے جو دعوے دار ہوتا ہے، مدعی ہوتا ہے. میں گیا، میں نے دعویٰ کیا کہ گھر میرا ہے، میرے مقابلے میں دوسرا کہہ رہا نہیں ان کا نہیں ہے، تو کورٹ پروف کس سے مانگتا ہے؟ ثبوت کس سے مانگتا ہے؟ جو مدعی ہوتا ہے، اب اس لفظ کو تو یاد ہی کر لیں، میں نے انگلش آپ کی پوچھی نہیں کہ کیا ہوگی. جو دعوے دار ہوتا ہے کورٹ میں جاتا ہے، پلینٹف کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے وہ؟ جو دعویٰ کرتا ہے جا کے کہ یہ کورٹ، یہ گھر میرا ہے، یہ مدعی، اور جو مقابلے میں کہتا نہیں ان کا نہیں ہے، وہ کہتا وہ منکر. تو کورٹ جو مدعی ہوتا ہے اس سے ثبوت مانگتا ہے، تم ثبوت لاؤ، تم پروف لاؤ، تم دلیل لاؤ. امام نے فرمایا کہ ایک ہے مومن، ایک ہے کافر. کافر کو تو آپ جانتے ہی، کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا. انکار کرنے والا، کافر انکار کرنے والا. میں اللہ کو نہیں مانتا، میں قرآن کو نہیں مانتا، کافر. کہ میں نبی کو نہیں مانتا، کہ کافر. کہ میں کعبے کو نہیں مانتا، کافر. تو کافر کیا کہہ رہا ہے؟ میں نہیں مانتا. اور مومن کیا کہتا ہے؟ مومن کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، میں نبی کو مانتا ہوں، میں امام کو مانتا ہوں، میں قرآن کو مانتا ہوں، میں کعبے کو مانتا ہوں. تو امام نے فرمایا کہ کافر ہے انکار کرنے والا، منکر، اور مومن ہے دعویٰ کرنے والا، مدعی. تو جو منکر ہوتا ہے اسے اپنے انکار کا کوئی ثبوت نہیں دینا ہوتا کہ نہیں مانتا اللہ کو تو دلیل یہ ہے، اور قرآن کو نہیں مانتا تو دلیل یہ ہے، ثبوت یہ ہے. لیکن تم تو مدعی ہو، تم تو کہتے ہو میں اللہ کو مانتا ہوں، تو پھر اللہ کو مانتے ہو تو اس کا ثبوت لاؤ. نبی کو مانتے ہو تو اس کا ثبوت لاؤ، قرآن کو مانتے ہو تو اس کا ثبوت لاؤ. بس ایمان دعوے کا نام ہے، اور اس کے مطابق زندگی بھر عمل کرتے رہنا یہ اس کے ثبوت کا نام ہے. توحید دعوے کا نام ہے، نماز اس کے ثبوت کا نام ہے، امامت دعوے کا نام ہے، عزاداری اس کے ثبوت کا نام ہے. مومن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ صرف دعویٰ نہ کرے بلکہ اپنے ثبوت دیتا رہے تاکہ اس کا دعویٰ اللہ کی بارگاہ میں سچا مان لیا جائے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. جن کربلا والوں کی یاد میں ہم جمع ہوتے روزانہ، اور جن کا ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان ہے کہ جس کو چکانا تو دور کی بات ہے، جس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا کے ہمیں کیا پہنچایا ہے، ہمیں کیا بھیجا ہے، ہمارے لیے کیا بچایا ہے اپنا سب کچھ دے کے. ان کربلا والوں کے ہاں دیکھیے، وہ صرف دعوے دار نہیں تھے، وہ جو دعوے کر رہے تھے اس کے ثبوت اپنی زندگی میں بھرپور طریقے سے پیش کر رہے تھے. آج کی شب ہمارے سماج میں، حسینی سماج میں، آج کی شب 5 محرم کا دن حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کے تذکرے سے مخصوص. وہ حبیب جن کا نام ہی حبیب تھا، یہ نام کے بھی حبیب تھے، کام کے بھی حبیب تھے. یہ حسین کے دوست تھے، اور کیسے دوست. ان کے فضائل کے تذکرے میں لکھا ہے کہ یہ پیغمبر خدا کے بھی صحابی تھے، مولا علی کے بھی صحابی تھے، امام حسن کے بھی صحابی تھے، اور سید الشہداء کی صحابیت بھی ملی انہیں. امام کے بچپن کے دوست ہیں، یعنی کمسن ہیں، پیغمبر کی زندگی میں کمسن ہے. جیسے ہمارا امام پیغمبر کی وفات کے وقت کمسن ہے، ویسے حبیب ابن مظاہر بھی کمسن ہے. مظاہر جو ان کے بابا ہیں، وہ کسی موقع پر حبیب کو لے کے مدینے آئے. میں نے کسی مقتل میں نہیں پڑھا ہے، لیکن میں نے معتبر خطیب سے سنا ہے کہ جب کمسن بچے کو اپنے جو 4-5 سال کے حبیب ہیں، وہی عمر امام حسین کی ہے، مظاہر لے کے آئے. سید الشہداء ننھے ننھے قدموں سے آگے آگے چل رہے تھے. رسول اللہ نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سے کمسن بچہ ان کے نواسے کے قدموں کے نیچے کی خاک اٹھا اٹھا کے اپنی آنکھوں سے لگا رہا ہے. اس منظر کو دیکھ کے پیغمبر نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو ان کے بابا نے بتایا یہ میرا لخت جگر ہے، آپ کا غلام ہے.
اور رسول اللہ نے اس وقت حبیب کی خبر شہادت انہیں دی تھی اور ان کی محبت پر انہیں دعائیں دی تھی. یہ تو کم سنی تھی حبیب کی. زمانہ گزرتا گیا اور اب بڑھاپا آ گیا. حسین اپنے قافلے کو لے کے کربلا پہنچ گئے اور حالات کو دیکھتے ہوئے جو لوگ اب تک ساتھ تھے انہوں نے ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا اور حسین کی تنہائی بڑھنے لگی. تو حسین کو ساتھ چھوڑنے والے بھی تھے لوگ اور کچھ وہ تھے جنہیں حسین خود بلا رہے تھے. ان میں سے ایک حبیب ابن مظاہر ہیں. حسین نے حبیب ابن مظاہر کے نام خط لکھا ہے. خط حوالے کیا گیا. خط کا پہنچانے والا رات کی تاریکی میں، اس لیے کہ دن کے روشنی میں حبیب کے گھر تک جانے کے بعد خط کا پہنچنا ممکن نہ رہ جائے گا. رات کی تاریکی میں حبیب کے دروازے پر پہنچا. گھر کے اندر بعض مقاتل میں یہ ہے کہ اپنی زوجہ کے پاس بیٹھے تھے اور بعض مقاتل یہ کہتے ہیں کہ دسترخوان پہ بیٹھے تھے اپنی زوجہ کے ساتھ اور ہاتھ میں لقمہ تھا. ایک مرتبہ زنجیر در بجنے کی آواز آئی. زنجیر در کی آواز سن کے حبیب اٹھے. اس رات کی ناوقت تاریکی میں کون آیا ہے؟ ظاہر ہے خدشہ پیدا ہوا. چاروں طرف سے حسین کے دشمن مسلسل کوفے سے کربلا کی طرف جا رہے تھے اور کئی دنوں سے یہی صورتحال دیکھ رہے تھے حبیب اور اپنی زوجہ سے اسی موضوع پہ باتیں بھی کر رہے تھے. ایک مرتبہ زنجیر در بجائی گئی، دل دھڑکا، خدشہ پیدا ہوا. دروازہ کھولا، باہر نکلے. آنے والے نے کہا میں حسین کا پیک ہوں، میں حسین کا سفیر ہوں، یہ خط تمہارے لیے آیا ہے. لیا، آنکھوں سے لگایا، بوسے دیے، اندر لے کے آئے روشنی میں. ایک مرتبہ خط تو کھول کے پڑھا. اے میرے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر رجل فقی، تم ہمیں اچھی طرح سے پہچانتے ہو اور ہمارے حالات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہو، اور حبیب اب یہ تمہاری مدد کا وقت آ گیا ہے. خط کو سن کے مومنہ تڑپ کے روئی. حبیب تھوڑی دیر خط کو ہاتھ میں لیے سکوت کے عالم میں رکے رہے. بس اتنی سی تاخیر نے مومنہ کو بے چین کر دیا. میں کیا دیکھ رہی ہوں، میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ نواسے پیغمبر تمہیں بلائے اور تم کچھ تردد کا شکار دکھائی دیتے ہو. اگر نہیں راضی ہو تو تم گھر میں بیٹھو، میں سر پہ چادر ڈال کے آقا کی مدد کے لیے جاؤں گی. حبیب ابن مظاہر نے کہا کیسی باتیں کرتی ہے مومنہ، میرا آقا مجھے بلائے اور میں اپنے آقا کی مدد کے لیے نہ جاؤں. فوراً غلام کو بلایا، اس سے کہا گھوڑے کو لے اور دیکھ فلاں جگہ وقوفے کے دروازے پر جہاں سے کربلا کی طرف کا راستہ جاتا ہے وہاں جا کے کھڑا ہو جا. جب اور تاریکی بڑھ جائے گی، جب اور سناٹا بڑھ جائے گا تو میں وہاں آ جاؤں گا. رات میں غلام گھوڑے کو لے کے اس جگہ پہنچ گیا. اب انتظار کر رہا ہے حبیب نہیں آتے. ایک مرتبہ گھوڑے نے کچھ بے چینی میں ظاہر کی. غلام نے ایک مرتبہ لجام فرس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے بعد کہا ہے میرے آقا کے راہوار، اے میرے آقا کے راہبار، اگر میرے آقا نہ آئے تو تجھے مایوس اور بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں تجھ پر سوار ہو کے فرزند پیغمبر کی مدد کے لیے خود جاؤں گا. غلام کی یہ بات آتے ہوئے حبیب نے سن لی. کہا ہے میرے چاہنے والے غلام، میں نے تجھے آزاد کر دیا. اس نے ہاتھ جوڑے، میرے آقا ساری زندگی ساتھ رکھا اور اب جو شرف یابی کا وقت آیا ہے تو مجھے الگ کر رہے ہیں. میں الگ ہونے پہ راضی نہیں، مجھے ساتھ لے کے چلیے. حبیب نے غلام کو بھی ساتھ لیا. ادھر کربلا کی صورتحال کیا ہے کل میں نے اشارہ کیا تھا. 2 محرم سے جب سے حسین کے لشکر نے، حسین کے چھوٹے سے کنبے نے میدان کربلا میں خیمے لگائے ہیں، اس کے بعد سے ہو یہ رہا ہے کہ کبھی گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آتی ہے، کبھی تلواروں کے کھنکھنانے کی آواز آتی ہے، کبھی اونٹوں کے بولنے کی آواز آتی ہے اور ایسا لگتا ہے کوئی آیا ہے. تو زینب ہر مرتبہ فضہ سے کہتی ہے دوڑ کے دیکھ کیا میرے بھیا کے ساتھی آ گئے، کیا میرے بھیا کے کچھ مددگار آ گئے. اور آگے فضہ ہر بار جواب دیتی ہے نہیں شہزادی، سمر لشکر لے کے آیا ہے، خولی رسالہ لے کے آیا ہے، اب یہ سنان آیا ہے. زینب کہتی ہیں ارے میرے بھیا کے دشمن اتنے زیادہ آ رہے ہیں اور میرے بھیا کی مدد کرنے والا کوئی نہیں. حسین نے اپنے لشکر کے لیے 12 پرچم مہیا کیے تھے.
11 پرچم تقسیم کر دیے تھے، ایک پرچم کو روکے ہوئے ہیں، جو اصحاب بچے ہیں ان میں سے بار بار کوئی نہ کوئی کہتا آقا یہ پرچم ہمیں عنایت کر دیجئے، یہ شرف ہمیں مل جائے۔ امام کہتے ہیں نہیں، اس پرچم کا ہاتھوں میں لینے والا ابھی آتا ہوگا۔ خیمے کے دروازے پر حسین بیٹھے تھے کہ ایک مرتبہ سے کوفے کی طرف سے خاک اڑتی ہوئی دکھائی دی اور ایک ہلکے سے سبزہ سا محسوس ہوا۔ حسین نے کہا لو پرچم لینے والا آ گیا۔ بس تھوڑی دیر گزری تھی، حبیب حسین کے خیموں تک پہنچ گئے، دوست احباب مل گئے۔ آنے کے بعد ایک ولولہ پیدا ہو گیا، مایوسیوں کے درمیان ایک بڑا چاہنے والا آ گیا ہے۔ آواز جو اٹھی تو خیموں کے اندر گئی تو زینب کبریٰ نے روایت جو میں نے پڑھی اس میں لکھا ہے، جناب علی اکبر سے کہا بیٹا یہ شور کیسا ہے؟ کہا پھوپھی اماں بابا کے بچپن کے ساتھی حبیب ابن مظاہر آئے ہیں، مدد کے لیے آئے ہیں۔ بس زینب نے عجیب جذباتی کیفیت محسوس کی۔ ایک مرتبہ کہا علی اکبر جا کے میرے بھیا کے بچپن کے دوست سے ہمارا سلام کہہ دو۔ اکبر نے آ کے جو حبیب تک پھوپھی کا سلام پہنچایا تو حبیب ابن مظاہر نے امامہ سر سے اتار کے پھینک دیا۔ ارے وہ وقت آ گیا کہ ہماری جیسے غلاموں کو شہزادیاں سلام کہلائیں۔ اجرکم اللہ۔ وقت آگے بڑھا، کربلا کے عاشور کا دن آ گیا، تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ دھیرے دھیرے نماز ظہر کا وقت آیا، اذان ظہر کے لیے، نماز ظہر کے لیے جب لشکر یزید سے تھوڑی سی مہلت لینے کی بات کی گئی تو کسی ظالم نے اس لشکر سے نکل کے ایسی بات کہی کہ جس کے بعد حبیب صبر نہ کر سکے۔ کہا آقا آپ نماز پڑھیں، ہم جاتے ہیں دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اور آپ کے جد کے پیچھے جا کے نماز پڑھ لیں گے۔ حبیب میدان کربلا میں آئے، جنگ لڑی اور اس ضعیفی اور بڑھاپے میں جتنی ممکن تھی اتنی شجاعت کے جوہر دکھائے، مگر بوڑھے بدن میں پیاس اور بھوک کے بعد خون بہ چکا ہے، اب بدن میں طاقت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ زمین پہ گر کے حسین کو مدد کے لیے پکارا۔ بدو فکر عزیزو، حسین اپنے بچپن کے دوست کے سرانے پہنچے، دم توڑتے ہوئے حبیب کا سر آغوش میں رکھا، چہرے پہ ہاتھوں کو ملا۔ حبیب نے دم توڑا، میں کہوں گا میرے مولا حسین، میرے آقا، ارے حبیب کا سر تو تم نے اپنی آغوش میں رکھ لیا، مگر جب اسی کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر تمہارے سوکھے گلے پہ خنجر چلے گا تو کون تمہارا سر اپنی آغوش میں رکھے گا؟ ایک ماں موجود ہے جو پہلو سے آواز دے رہی ہے، ولدی ولدی ذبحوک ومن شرب الماء منعوک، میرے بچے کو پیاسا ہی ذبح کر دیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ماتم حسین۔